أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہم نے جو مشترک لیٹرز ہیں ان کے اندر 2 لیٹرز کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ پہلا ہے الف، جہاں وہ مد کے دور لائٹ ہوتا ہے۔ جب بھی الف جو ہے اس سے پہلے کا لیٹر اگر ہیوی لیٹر آ جائے، حروف مستعلے آ جائے، تو ہم اس الف کو ہیوی پڑھتے ہیں مد کے طور پہ، رائٹ۔ اور جب لائٹ لیٹرز کے ساتھ آئے تو اس الف کو لائٹ پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ لام جلالہ، اللہ کے ورڈ میں جو لام ہے وہ اس سے پہلے اگر فتحہ یا ضمہ آ جائے تو وہ لام ہیوی ہوگا، بھاری ہوگا، اور اگر اس سے پہلے کا لیٹر کسرہ آ جائے تو لام جلالہ کو ہم لائٹ کریں گے الحمدللہ۔ تو اب ہم انشاءاللہ ایک اور رولنگ دیکھتے ہیں لیٹر را کی، کیونکہ یہ بھی ایک مشترک لیٹر ہے۔ اور جب بھی ہم نے را کے بارے میں ہر ایک حرکات کو دیکھا اور وہاں پر ہم نے آلریڈی الحمدللہ بہت سارے ایگزامپلز کو کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ جب بھی ہم نے فتحہ، ضمہ، کسرہ کو دیکھا، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کہاں وہ ہیوی اور کہاں لائٹ ہوتا ہے۔ ساکن میں بھی ہم نے دیکھا کہ ساکن سے پہلے کا لیٹر فتحہ یا ضمہ ہو تو ہیوی ہوتا ہے، کسرہ ہو تو لائٹ ہوتا ہے۔ اور فتحتان، ضمتان، کسرتان میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب بھی فتحتان اور ضمتان ہوتا ہے اس کو ہیوی پڑھتے ہیں اور کسرتان میں لائٹ پڑھتے ہیں، رائٹ۔ تو انشاءاللہ آج انہی کے بارے میں آج کمپلیٹ ڈسکشن کریں گے را کے حوالے سے، تاکہ آگے جا کے جب ہم ورڈز پڑھیں گے تو ہمیں کنفیوژن نہ ہو کہ را کب تفخیم ہے اور کب ترقیق ہے، یعنی کب وہ ہیوی ہوگا اور کب وہ لائٹ ہوگا۔ اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ جان لیں گے۔ اوکے، را کو ہیوی کس طرح کریں گے پہلے وہ ہم دیکھیں گے۔ یہاں پہ 2 امیجز ہیں جن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ را کو ہیوی کس طرح کریں گے۔ اوکے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ حروف مستعلیہ کو ہم ہیوینس کے دوران کیا کرتے ہیں، ہماری زبان کی جو آخری حصہ ہے اس کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح را جب باریک پڑھا جائے گا، اگر ہم نے را کو ر پڑھا، ر، تو دیکھیں ہماری زبان کی جو نوک ہے، زبان کی جو آخری حصہ ہے جسے ہم اقصی لسان کہتے ہیں، وہ جو ہے دیکھیں یہاں پہ نیچے ہے، رائٹ، اٹ از ڈاؤن، وہ ریز نہیں ہوا، وہ اوپر نہیں گیا، وہ نیچے رہتا ہے۔ تو ہماری زبان، ہمارے منہ کے اندر جو جگہ ہے وہ زیادہ رہ جاتی ہے، کوئی تنگی نہیں ہوتی، تو ہم باریکی سے اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں، را ری رو، اوکے، را ری رو، اس طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو بہت ہی لائٹ۔ لیکن اگر ہمیں اس کو موٹا پڑھنا ہے تو کیا کریں گے، ہم اپنی زبان کی جو آخری حصہ ہے اس کو اوپر اٹھائیں گے۔ اوپر اٹھانے سے جو ہے وہ ہیوینس آ جائے گی، ایک تنگی پروڈیوس ہوگی ہمارے منہ کے اندر، نیرونس ہو جائے گا۔ دیکھیں یہاں پہ اس امیج سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کتنی کم جگہ بچی ہوئی ہے ہمارے منہ میں جب ہم ہمارے زبان کے آخری حصے کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ لگاتے نہیں، یاد رکھیں، اس نرم تالو پہ لگائیں گے نہیں، بس اوپر اٹھائیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے نیرونس یا تنگی ہوتی ہے ہمارے منہ میں، اور وہ لیٹر فل ماؤتھ ادا ہوگا، جیسے اور را، اوکے، را، را، یہ ہیوی ہوگا۔ اور را کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ آپ سب کو جس کا خیال رکھنا ہوگا وہ ہے اس کی صفات، تکرار، اوکے۔ تکرار وائبریشن کو کہتے ہیں۔ وائبریشن یعنی مخرج کے جگہ زبان کا ہلنا، تھوڑا سا ہل کے وہ جو ہے وائبریٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے را جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ را کو کس طرح پڑھتے ہیں، بہت ہی مائنیوٹ سا وائبریشن ہونے کی وجہ سے تھوڑا را جو ہے وہ کلیئرلی پروناؤنس ہوتا ہے، جس کو ہم پڑھیں گے را ری رو، اوکے، را ری رو۔ لیکن جیسے ہی ہم یہ جو تکرار کی صفات را میں آتی ہے اس کو ایگزیجریٹ کریں گے، ایگزیجریٹ کہتے ہیں زیادتی کو، اگر ہم نے اس میں زیادہ کیا اس صفات کو تو یہ جو ہے آواز اس کی بگڑ جائے گی اور یہ ہو جائے گا را، ری، رو، یہ جو ہے تکرار نہیں ہوگا، اوکے۔ یہ ایک ایسی صفات ہے تکرار کی جو را میں ہوتی ہے، اور صفاتیں ہم کس لیے پڑھتے ہیں، تاکہ ہم اس کو اپلائی کریں۔ صفات الحروف ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم
وہ صفاتی حروف میں اپلائی کریں، لیکن تکرار ایک ایسی صفات ہے جو پڑھایا جاتا ہے اس لیے تاکہ ہم را میں وہ زیادہ اپلائی نہ کریں، بیکاز اپلائی کرنے سے یہ را کی جو صفات ہے وہ را کا مخرج ہے بگڑ جاتا ہے اور وہ ایک ڈیفرنٹ کائنڈ آف ساؤنڈ آتا ہے، اسپیشلی جب مشدد پر ہو یہ زیادہ ہوتا ہے۔ سسٹرز میں نے دیکھا جب بھی وہ پڑھتی ہیں الرحمن الرحیم، یہ جو ایگزیجریشن آپ کر رہی ہیں، تکرار از نتھنگ بٹ وائبریشن کو تکرار کہتے ہیں، یہ زیادہ نہیں ہوگا۔ اب ہم جیسے کہ پڑھ رہے ہیں را کے رولنگز، کبھی کبھی را ساکن کو ہیوی کرنا پڑتا ہے، اس کو آپ اگر تکرار کی جو بھی صفات ہے اس کو اپلائی کریں گے تو آپ پڑھیں گے یہ جو ہے نہیں ہوگا، یہ را کو بگاڑ دے گا، اس کی صفات جو ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو جائے گی، زیادتی نہیں ہوگی تکرار میں، ہم بس لائٹ سا اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ یو شوڈ ناٹ یہ کائنڈ آف جو ہے نا ساؤنڈ وائبریشن کی نہیں ہوگی۔ اور را کو کس طرح ہیوی کریں گے؟ زبان کی آخری حصے کو اوپر اٹھائیں گے، نیرونیس ہوگی، تنگی ہوگی ہمارے منہ کے اندر، اور فل ماؤتھ منہ بھر کے اس کو ادا کریں گے۔ اگر ہمیں لائٹ پڑھنا ہے تو زبان کی جو آخری حصہ ہے اس کو نیچے ہی رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ را کب لائٹ ہے اور کب ہیوی ہے۔ اوکے ہم ان ایگزامپل سے دیکھیں گے کہ پہلے را کب لائٹ ہوتا ہے، یہ ہم نے آلریڈی کمپلیٹ کر لیا ہے، آج دوبارہ سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اوکے لائٹ کب ہوتا ہے، باریک کب ہوتا ہے؟ را پہ اگر کسر آ جائے تو وہ لائٹ ہوتا ہے، جیسے القاریعۃ، ہم اس کو القاریعۃ نہیں پڑھیں گے، ہیوی نہیں پڑھیں گے، القاریعۃ القاریعۃ، اوکے ری، بس ری، نو ہیوینس ان دس لیٹر، فائن۔ سیم تھنگ جب ہم دیکھیں گے کہ را ساکن آ گیا، دیکھیں را اگر کسرہ پہ ہے تو ہم اس کو لائٹ پڑھیں گے، لیکن را ساکن ہے تو ہم اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے، اگر اس سے پہلے کے لیٹر پہ کسرہ ہو تو یہ را ساکن بھی لائٹ ہوگا، جیسے فرعون، اوکے فرعون، ہم اس کو فرعون ہیوی نہیں پڑھیں گے، اور تکرار تو بالکل بھی نہیں۔ کل سسٹرز جب بھی را کی جو ہے پڑھ رہی تھی، اسپیشلی تجدید میں پریکٹس کر رہی تھی، تو را کو بہت ہی تکرار کے ساتھ پڑھ رہی تھی، تو نہ کریں، اس لیے میں یہ بار بار آپ کو دہرا رہی ہوں کہ اس کو فرعون نہ پڑھیں، فرعون، اوکے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہے کسرتان، ایک کسرتان میں پہلے کسرہ ہوتا ہے اور دوسری حرکہ ہے وہ ایکچول میں اور نون ساکن ہے، تو obviously کسرتان جو ہے وہ را لائٹ ہی ہوگا، جیسے بئرن، حمزہ پہ جھٹکا دینا نہ بھولیں، اس طرح کے لیٹرز جب بھی آئیں گے تو آپ کی جو ہے پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ حمزہ پہ ہمیشہ جھٹکا ہوتا ہے، بئرن، اوکے رن، اوکے جسٹ لائک رن، ہم انگلش میں جو رن کہتے ہیں نا، رن، یہی رن ہوگا، ہم اس کو رن یا رن نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، نو تکرار ایٹ آل۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، را ساکن تو ہے لیکن اس سے پہلے کا لیٹر بھی ساکن ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے۔ اف را از ساکن، ہم اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے، اگر وہ بھی ساکن رہے تو ہم اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے، اگر وہ کسرہ کے ساتھ آئے تو اس را ساکن کو لائٹ پڑھا جائے گا انشاءاللہ، اوکے جیسے حجر، اوکے را ساکن will be light، حجر، فائن انشاءاللہ را ساکن لائٹ ہوگا، ہم اس کو ہیوی نہیں پڑھیں گے، بہت ہی سمپل رولنگ ہے، آئی ہوپ آپ سب کو کلیئر ہو گئی ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ را ساکن یا را جو ہے وہ ہیوی کب ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے آلریڈی دیکھ لیا تھا جب ہم نے فتحہ اور ضمہ کی سلائیڈ دیکھی تھی کہ فتحہ اور ضمہ کے دوران را جو ہے وہ ہیوی ہوتا ہے۔ یہاں پہ 2 بھی ایگزامپلز ہیں فتحہ اور ضمہ کے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، یہاں را کو ہم ہیوی پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو وَرَأَيْتَ النَّاسَ نہیں پڑھیں گے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اوکے انشاءاللہ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں را کو ضمہ کے ساتھ، رسول، ہم اس کو رو لائٹ نہیں پڑھ رہے،
रुसुलु हैवी पढ़ रहे हैं, इसको हम वरअयता नहीं पढ़ रहे, वरअयता, व हैवी होगा, वरअयतन्नास, यहाँ पे रुसुलु इंशाअल्लाह इस तरह पढ़ेंगे। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है कि र अगर साकिन रहे तो उससे पहले का लेटर देखेंगे, जिस तरह हमने देखा था कसरा में कि र साकिन है उससे पहले अगर कसरा आ जाए, तो सेम अगर र साकिन है और उससे पहले का लेटर फतहा आए या ज़म्मा आ जाए तो हम इस र साकिन को हैवी पढ़ेंगे। दोनों एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे। र साकिन से पहले फतहा है इस वर्ड में मरियम, मरियम, हम इसको मरियमा नहीं पढ़ रहे, थोड़ा सा र साकिन को हैवी कर रहे हैं, जैसे मरियम, मरियम। ओके, देयर इज अ हैवीनेस इन द लेटर र। सेम थिंग यहाँ इसको हम लाइट नहीं पढ़ेंगे, जैसे अल कुरआनु नहीं, बल्कि थोड़ा सा हैवी, अल कुरआनु, कुरआनु, कुरआनु। ओके, हैवीनेस के साथ पढ़ेंगे, मरियम अल कुरआनु इंशाअल्लाह। अगर र जो है वो साकिन है, उससे पहले का लेटर भी साकिन है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, तो हम उससे पहले का लेटर देखेंगे। अगर वो फतहा ज़म्मा है, कसरा है तो लाइट है, लेकिन फतहा ज़म्मा है तो वो हैवी होगा। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है जो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब सिर्फ ये देखेंगे कि र साकिन से पहले का लेटर कसरा है और उससे पहले का लेटर अगर फतहा या ज़म्मा आ जाए, फतहा या ज़म्मा आ जाए, दोनों में से कुछ भी हो, तो ये र साकिन हैवी होगा। किस तरह, अल क़द्र, अल क़द्र, क़द्र, र हैवी हो रहा है, खुस्र, खुस्र। ओके, यहाँ अगर र तनवीन के साथ आया है ना, खुसरिन है, अगर इसको वक्फ के दौरान अगर हमने यहाँ पे साकिन लगा दिया और ये हो जाएगा खुस्र, खुस्र। ओके, साकिन लगाएंगे तो खुस्र होगा इंशाअल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं, एक और है हमज़तुल वस्ल। हमज़तुल वस्ल क्या है, ये इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट के स्लाइड्स में ज़रूर देखेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में ज़रूर देखेंगे। इसके एक बहुत ही बड़ी टॉपिक है हमज़तुल वस्ल क्या है, कब उस पे हम क्या लगाते हैं। वो एक बस खाली अलिफ होता है जिसको हम कनेक्टिंग हमज़ा भी कहते हैं, वस्ल यानी जोड़ने को कहते हैं। लेकिन इसके बारे में अगर आपने अब जो है सोचने की कोशिश की तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। बस जान लें कि जब भी हमज़तुल वस्ल आ जाए, हम र को उससे पहले या उसके बाद क्या है नहीं देखेंगे, बस र को हैवी पढ़ेंगे जब उस पे साकिन हो। फतहा ज़म्मा तो ऑब्वियसली हम उसको हैवी ही पढ़ते हैं, कसरा में लाइट ही पढ़ते हैं। और र साकिन से पहले अगर हमज़तुल वस्ल आ जाए तो हम उस र साकिन को हैवी पढ़ेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखें, लिमनि इर्तदा, एक्चुअल में क्या था, नून पे कसरा है, लेकिन फिर भी हमने इस र साकिन को हैवी पढ़ा, लिमनि इर्तदा इंशाअल्लाह। यहाँ पर भी सेम, इर्जिई, ये देखें खाली अलिफ होता है हमज़तुल वस्ल, कुछ मुसफ़ में ये इस तरह का साइन आता है सौद का, उस पे कुछ मुसफ़ में बस खाली अलिफ होता है, लेकिन हम उस अलिफ को कभी फतहा, कभी ज़म्मा, कभी कसरा लगाते हैं। वो कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, वो हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। फ़िलहाल ये जान लें, जब भी वो आ जाए, चाहे उस पर हम कसरा लगाएं, फतहा लगाएं, ज़म्मा लगाएं, या उसको ना पढ़ें या पढ़ें, हम जो है र साकिन हैवी ही रखेंगे, इर्जिई, इस तरह इंशाअल्लाह। ओके, नेक्स्ट, र जब हैवी होता है, जब उस पे फतहतान या ज़म्मतान आ जाए, जैसे तयरन, तयरन। ओके, यहाँ पर गफूरुन, गफूरुन, र फतहतान ज़म्मतान में हैवी, कसरतान में लाइट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने देख लिया कि र कब भारी पढ़ा जाएगा और कब लाइट पढ़ा जाएगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, 2 ही हैं जो मैं इंशाअल्लाह बताऊंगी, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर र कभी हैवी कभी लाइट हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम उसको चाहे तो लाइट पढ़ें या चाहे तो हैवी पढ़ें, लेकिन वो हम यहाँ पर सीखेंगे नहीं और डिस्कस भी नहीं करेंगे। उसकी बहुत सारी जो है कैटेगरीज हैं, अगर हमने देखा तो आपको एक कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो वी विल नॉट डिस्कस दैट। ओके,
بیکاز اس کو لائٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہیوی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم کیا کریں گے، جس طرح کے رولز اب ہم سیکھ رہے ہیں. نہیں سسٹر، آپ کا کویشچن تھا کہ کیا ہم ارجعی کو ارجعی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کو ارجعی نہیں پڑھ سکتے، ہم اس کو ارجعی ہی پڑھنا ہے. لیکن وہ ہم ارجعی ہی کیوں پڑھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ حمزۃ الوصل کی کلاس میں ہی ڈسکس کریں گے. اب آپ نہ اس کے بارے میں کوئی کویشچن کریں اور نہ ہی آپ اس کے بارے میں ٹینشن یا سٹریس لیں. آپ حمزۃ الوصل کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹس اپنے مائنڈ میں کریٹ نہ کر لیں اور نہ ہی انشاءاللہ اس کلاس میں مجھے اس کے حوالے سے پوچھیں، بیکاز آپ کو خود کنفیوژن ہوگا اور میں یہاں پر نہیں بتاؤں گی. اوکے، کیونکہ اس کی بہت ہی بڑی کیٹیگری ہے جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں سیکھیں گے. اوکے فائن. تو انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسیپشن کیا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے کے لیٹر پہ کسرہ ہو تو را ساکن کو کیا کرتے ہیں، لائٹ پڑھتے ہیں، رائٹ. لیکن ایکسیپشن ہے وہ کیا ہے کہ اگر را ساکن جو ہے اس سے پہلے چاہے کسرہ آئے، فتحہ آئے، ضمہ آئے، لیکن اس کے بعد کا لیٹر حروف مستعلیہ ہو، ہیوی لیٹرز میں سے آ جائے. اوکے، ہیوی لیٹرز میں سے آ جائے تو یہ را ساکن کو ہم ہیوی کریں گے انشاءاللہ. فائن، یہ را ساکن کو ہم ہیوی کریں گے. جیسے یہاں پر ایک ایگزامپل ہے، مرصادن، مرصادن. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نیکسٹ لیٹر جو صاد ہے یا جو بھی حروف مستعلیہ جو ہم نے سیکھے ہیں وہ آ گئے. وہ حروف مستعلیہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اپنی زبان کی جڑ جو ہے، اپنی زبان کا آخری حصہ جو ہے وہ اوپر اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں صاد یا جو بھی حروف مستعلیہ ہو ان کو پروناؤنس کرنا ہے. اگر ہم نے را ساکن کو لائٹ کیا، اس کے بعد صاد کے لیے ہم ہیوی کرنا چاہیں تو ہماری زبان ریڈی نہیں ہوگی. اس وجہ سے نیکسٹ ہیوی لیٹر کی تیاری کرنے کے لیے ہم را ساکن کو بھی جو ہے ہیوی پڑھ دیں گے تاکہ نیکسٹ لیٹر جو ہیوی ہے وہ ہیوی کیا جائے. ہم اس کو مر صاد اس طرح ہم ڈیفیکلٹی سے پڑھنے کے بجائے را ساکن کو ہیوی کر کے ہی مر صاد پڑھیں گے، جس میں کوئی پاز دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. ورنہ ایسا ہوگا کہ مر صاد تھوڑا سا ڈیفیکلٹی فیل ہوگی، بلکہ ہم کیا کریں گے، را ساکن کو ہیوی کر دیں گے، مر صاد، مر صاد، بہت ہی آسانی سے پروناؤنس ہو جائے گا. اوکے، انشاءاللہ یہ ایک ایکسیپشن ہے. اور ایک ایکسیپشن کیا ہے کہ ہم نے لاسٹ سلائیڈ میں دیکھا تھا کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے کا لیٹر بھی ساکن ہو. اوکے، اور اس سے پہلے کا لیٹر پہ ضمہ یا فتحہ آ جائے تو ہم اس را ساکن کو ہیوی پڑھیں گے، رائٹ. ہم نے ابھی دیکھا تھا، میں ایک بار چاہے دوبارہ آپ کو سلائیڈ دکھا دوں گی انشاءاللہ. یہاں دیکھیں را ساکن آیا تھا، اوکے، القدر میں اس سے پہلے دال پہ ساکن ہے اور اس سے پہلے فتحہ آ گیا تو ہم نے اس را ساکن کو ہیوی پڑھا. سیم تھنگ خسر میں بھی را یہاں پر تنوین ہے لیکن ہم یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو ساکن لگائیں گے، تو ساکن لگائیں گے تو اس سے پہلے سین آیا ہے جس پہ ساکن ہے، اس سے پہلے آیا ہے ضمہ تو ہم اس را ساکن کو ہیوی کر کے سٹاپ کریں گے، خسر، رائٹ. لیکن اب ایک ایکسیپشن ہے اس کی، وہ کیا ہے، را ساکن سے پہلے کا لیٹر جو ہم نے دیکھا نا کہ جو ساکن رہے اگر وہ یا ہو تو ہم اس را کو لائٹ ہی پڑھیں گے. اگر اس سے پہلے کچھ بھی لیٹر ہو، اس پہ ضمہ ہو، کسرہ ہو یا فتحہ ہو، ہم اس کو لائٹ ہی پڑھیں گے، بیکاز یا جو ہے وہ ایک لائٹ لیٹر ہے، اسپیشلی جب وہ لین پر ہوتا ہے، لین. اوکے، یا لین ہوتا ہے تو ہم اس را ساکن کو لائٹ ہی پڑھیں گے. جیسے خیر، ہم اس کو خیر ہیوی نہیں پڑھیں گے، خیر پڑھیں گے انشاءاللہ. فائن، دوبارہ سے میں ایکسیپشنز کو ریپیٹ کر دوں گی تاکہ کنفیوژن نہ ہو. اوکے، پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا کہ 2 ہی ایکسیپشنز ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. فرسٹ کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے کا لیٹر اگر کسرہ کے ساتھ ہو تو ہم را ساکن کو کیا کرتے ہیں، لائٹ پڑھتے ہیں، رائٹ. یہ ہم نے جب فتحہ، کسرہ، ضمہ کی سلائیڈ دیکھی تھی تب بھی ہم نے دیکھا تھا را ساکن جب ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو را ساکن کو ہم لائٹ پڑھیں گے، رائٹ. لیکن اب را ساکن سے پہلے کسرہ ہے لیکن اس کے بعد کوئی بھی لیٹر ہے، وہ اگر حروف مستعلیہ ہو، ہیوی لیٹر ہو، تو ہم اس را ساکن کو ہیوی کریں گے انشاءاللہ. فائن،
حروف مستعلیہ تو ہم جانتے ہیں، آپ ہم نے پڑھ لیے ہیں اس کو. خا ہے، غین ہے، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف. اوکے 7 لیٹرز ہیں جو ہم نے آلریڈی دیکھ لیے ہیں. اگر یہ لیٹرز آ جائیں تو ہم اس را ساکن کو ہیوی پڑھیں گے. فار ایگزامپل یہاں دیکھیں را ساکن سے پہلے کسرہ ہے تو ہمیں اسے پڑھنا تھا مر، مر. لیکن جیسے اس کے بعد کا لیٹر ایک ہیوی لیٹر ہے، ہم اس را ساکن کو ہیوی پڑھیں گے. مرصادن، مرصادن. فائن انشاءاللہ. یہ فرسٹ ایکسیپشن کیس ہے جو ہم نے کمپلیٹ کر لیا. دوسرا کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے کا لیٹر اگر وہ بھی ساکن ہو تو ہم اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے نا. اگر اس پہ فتحہ ضمہ ہو تو یہ را ساکن ہیوی ہوگا، اگر اس پہ کسرہ ہو تو یہ را ساکن لائٹ ہوگا. لیکن ایک ایکسیپشن کیا ہے کہ یہ جو سیکنڈ لیٹر ہے نا ساکن والا، اگر یہ ساکن والا لیٹر یا ہو تو ہم یہاں پہ اگر فتحہ ضمہ بھی آ جائے تو بھی ہم اس یا کی وجہ سے اس را ساکن کو لائٹ پڑھیں گے. اب ہم اس کو ہیوی نہیں کریں گے. فائن، کیونکہ یا جو ہے ایک بہت ہی سافٹ لیٹر ہے اور حروف لین میں جب یا ہوتا ہے تو آسانی سے ہم سافٹنس کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو خیر ہیوی نہیں پڑھیں گے بلکہ لائٹ پڑھیں گے. خیر، خیر انشاءاللہ. میں کچھ ورڈز کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ دکھا دوں گی اور انشاءاللہ آپ خود ہی مجھے بتائیں گی تو آپ کی جو ہے پریکٹس بہت اچھے سے ہو جائے گی. میں آپ کے مائکس کو انمیوٹ کر رہی ہوں، آپ مجھے خود بتائیں کہ ان ورڈز میں را کب لائٹ اور کب ہیوی ہوگا انشاءاللہ. اوکے یہاں پر بتائیں کہ را ہیوی ہوگا یا لائٹ ہوگا. اس پہ فتحہ ہے، ہیوی ہوگا انشاءاللہ. اوکے اس کو ریپیٹ کریں. اقتربت. اوکے یہاں بتائیں کہ را کو ہیوی ہوگا یا لائٹ کریں گے؟ ہیوی کریں گے. یا راؤ. اوکے یہاں ضمتان ہے، کیا کریں گے؟ ضمہ میں کیا ہوتا ہے؟ ضمہ اور فتحہ میں کیا ہوتا ہے؟ ہیوی ہوتا ہے، تو obviously ضمتان اور فتحتان میں ہیوی ہوگا. سحر. جی کسرہ میں کیا ہوتا ہے؟ کسرہ میں لائٹ ہوتا ہے تو کسرتان میں بھی لائٹ ہی ہوگا. نکورن. جی یہاں بتائیں را پہ ضمہ ہے، ہیوی ہوگا. ابصارہم. اوکے یہاں را ساکن ہیوی ہوگا یا لائٹ ہوگا؟ اس سے پہلے فتحہ آیا ہے، ہیوی ہوگا. فجرنا. جی یہاں پہ را ساکن ہیوی ہوگا یا لائٹ ہوگا؟ اس سے پہلے فتحہ ہے، ہیوی ہوگا ماشاءاللہ. ارض. جی ارض. اوکے یہاں بتائیں کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے کا لیٹر بھی را ساکن ہے. جی ماشاءاللہ اس سے پہلے فتحہ ہے اس لیے ہیوی ہوگا. امر. امر. اوکے جی یہاں بتائیں کہ را کسرہ کے ساتھ آیا ہے تو کیا کریں گے؟ لائٹ ہوگا. را جب کسرہ کے ساتھ آ جائے نا تو ہم اس سے پہلے یا نیکسٹ کا لیٹر نہیں دیکھیں گے، پہلے اور نیکسٹ کا لیٹر صرف ساکن میں دیکھتے ہیں. تجری. یہاں پر لائٹ ہوگا. ریحن. جی یہاں بتائیں کہ را ساکن کیا ہوگا؟ اس سے پہلے فتحہ آیا ہے، ہیوی ہوگا. جی یہاں پر فتحتان ہے، ہیوی ہوگا. صرصرن. صرصرن. جی ماشاءاللہ. یہاں بتائیں کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے. جی لائٹ ہوگا. للذکر. للذکر. اوکے یہاں بتائیں کہ را ساکن کیا ہوگا؟ یہ خالی الف آیا ہے. جی یہ خالی الف ہے جسے ہم حمزۃ الوصل کہتے ہیں، ہیوی ہوگا. فارتقبہم. فارتقبہم. جی ماشاءاللہ ایکسلنٹ. یہاں بتائیں انشاءاللہ کہ را ساکن کیا ہوگا؟ اس سے پہلے تو کسرہ ہے لیکن اس کے بعد لیٹر ایک نہیں، اس کے بعد ہیوی لیٹر ہے. جی ماشاءاللہ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ را ساکن سے پہلے اگر کسرہ آ جائے لیکن اس کے بعد ایک حروف مستعلیہ ہو جیسے تو آیا ہے نا تو یہ را ساکن ہیوی ہوگا. قرطاس.
اوکے یہاں بتائیں کہ کیا ہوگا، کیونکہ را ساکن سے پہلے لائٹ ہوگا، یا آیا ہے جی، یا کی وجہ سے لائٹ ہوگا، بخیر جی، یہاں پر ہیوی ہوگا، ہیوی ہوگا کیونکہ فتحہ ہے اس پہ، اور یہاں لائٹ ہوگا کیونکہ یہاں پہ کسرہ ہے۔ اوکے یہاں پہ جو ہے دیکھیں ہیوی ہوگا کیونکہ اس پہ فتحہ ہے، یہاں کسرہ ہے تو لائٹ ہوگا، مع الابرار جی، یہاں پہ کیا ہوگا، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، لائٹ ہوگا، قدیر جی، یہاں پہ را ساکن سے پہلے بھی ساکن ہے، اس سے پہلے ضمہ آیا ہے تو ہیوی ہوگا، الغفور جی، را پہ فتحہ ہے، را پہ فتحہ ہے، تشدید بھی ہے، ہیوی کریں گے، خلق الرحمن جی، یہاں پہ را پہ کھڑی فتحہ آئی ہے، کیا کریں گے، ہیوی پڑھیں گے، ما ترى جی، یہاں پہ را ساکن کو کیا کریں گے، لائٹ پڑھیں گے، غیر جی، یہاں پر اس کو لائٹ کیونکہ کسرہ ہے، لائٹ پڑھیں گے، غیر المغضوب جی، ماشاءاللہ ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک، آپ سب نے اس کو ٹھیک پڑھا ہے الحمدللہ۔ تو اب ہم انشاءاللہ ٹائم ہو گیا ہے تو میٹنگ کو اینڈ کریں گے، اگر آپ کے کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں تو انشاءاللہ آپ واٹس ایپ پر پوچھ سکتی ہیں، اوکے، تو انشاءاللہ ہم اس میٹنگ کو اینڈ کریں گے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔